الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وجعله خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ اللہ سنیں کچھ گھڑیاں اپنے گھر باون کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کی سب کو چنگی جا باون کے اللہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا سب تو سونی جا اللہ رکھا ہے، سب تو گندی جا بازار ہے. اللہ کے گھر انسان کو کئی قسم کی برائیاں یا نفس کی خواہشات یا کشش یہ ہر ویلے بندے کے نال ہوتی ہے. اللہ کے گھر آباد ہے تو کچھ شہی ایسی ہیں، کچھ مواقع برائی دے ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کے گھر باون کی وجہ کو انسان کو دور ہو گئے اور وہ کشش کے لیے گناہ کے پاس انسان کو محفوظ ہو گئے. تو میرے سونا صحیح مسجد کے نال حضور کی جڑت ہے کہ مسجد نبوی حضور سارا نہیں آپ کا قیام سوائے چند مخصوص اوقات سے جو فیصلے ہی ملنے ہر چیز مسجد نبوی کی جو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ بالا کو نماز کا حکم دے 7 سال کی عمر اور 10 سال پر بلے تھی میں دبت مارنا پوے تو مارو بھی صحیح، لیکن بے نمازہ 10 سال کو لگنا ٹپا نہ نہیں بال بے نمازہ اگر نہ ٹپے اس کے بعد نماز کا پابند ہو، کیونکہ نماز کے نال پتہ نہیں ہوتی زندگی کا کتنا خیر جڑے. تو سب پوری زندگی وہ ڈگریاں دے چکر چ رہ گئے یہ ڈگری آئے جی اچھی نوکری ملتی. نوکری والے نے نماز نال ہر شے کنڈی ہوئی نوکری دیون والے نے جڑا غازی کے اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. اسا محبت کرتے رہے ہیں بھئی 10 سال لے شودا تے کی اٹھاؤں اس کو بجے نہ بھئی اسا اللہ کو زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بالا دے اللہ کو بندے نہیں پیارے. خالق کائنات جیسے کافر کو بھی مندہ کڈھن کی اجازت نہیں دیتی. حضور نے فرمایا اگر کہیں کافر کو بھی بغیر وجہ سے مسلمانوں کی ریاست قتل کیا گیا کہ مسلمان نے مارا، حضور نے فرمایا قیامت تیری وہ مسلمان کے خلاف میں کھڑا ہوتا قیامت تیری وہ کافر کے حق کیوں غیر مسلم کے حق. اتنا حضور نے سب کو انسانی جان کو عطا فرمایا. تو کیا اللہ کو پیارے ہیں جنہیں کافر اور مشرک تک بھی حضور فرماتے ہیں اگر مسلمان غلط مارا کہیں غیر مسلم کو مسلمانوں کی ریاست دی قیامت تیری فرمایا میں حق نہیں دیتا ہوں کافر کو مسلمان کے خلاف میں کھڑا ہوں. اتنی اللہ کی محبت ہے، اتنی رسول کی محبت ہے انسان دے نال. مسلمان بعد کا معاملہ ہے، انسان نال رب کے رسول کی محبت. کیا اللہ کے رسول کو زیادہ اپنے بالا نال پیار کریں گے؟ کیا ساز ہے میں نہیں چھوڑا کبھی نہیں سمجھ ہوتا ہے گوڑے شربت تو پلینے والا اسے ہاتھ نہ رکھ کے ٹیکا لگاؤنے بال کیوں ٹیکا لگائیں؟ کیونکہ ٹیکے دے انفلوئنس سے، ٹیکے دی ایفیکیسی تے، ٹیکے دی تاثیر سے، ٹیکے دے اثر سے جتنا سب کو یقین ہے اتنا اللہ کے حکم سے یقین پیدا نہیں ہویا کہ نماز ہی کوئی خیر گردت کی ہوتی. ٹیکے تو سب کو پتہ ہے جو یہ اندر ویسی تو بال ٹھیک کی ہوئی، لیکن سب کو اللہ کے حکم سے عمل پہ آلے اتنا یقین ہی نہیں ہویا کہ نماز کا پابند تھی جی تو سارے بال دے سارے ڈکھڑے ٹل ویسے ساری راہ صاف ہو تک وہ گالی کمائی نہیں گئی. صرف زبان دے کوڑے شربت پتہ اور ٹیکے دی تاثیر پتہ ہے لیکن رب کے حکم دی تاثیر پتہ. بہرحال حضور کا حکم ہے کہ بالوں کو یہ 7 کو 10 سال جو ہے یہ نماز دادی پڑھا. اس کے بعد یہ گال میں عرض کرنا چاہنا کہ بچوں کے واسطے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی جا کے نماز پڑھتے ہیں.
بچیاں گھر پڑھتے ہیں، بچے مسجد جا کے پڑھتے ہیں. جہے بچے مسجد کی نماز پڑھتے ہیں انہوں کو بابا نال آنے سی تو پڑھتے ہیں. 7 سال کے بال کو، 8 سال کے بال کو، 9 سال کے بال کو، 10 سال کے بال کو بال نال لا کے آتے ہیں تو تا نماز پڑھتے ہیں. اگلی گال ہے بال جو مسجد کی جا پڑھتے ہیں تو بال روڑا چھوڑے تو گدے تھے نہ مسجد کی جا. بال جو تھے یہ اکٹھے تھی تھے ایک بنا علیہ تھے کہنے لڑکن بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ مطلب مسجد بھی شغل میلہ لگا رہے بال جو آتے ہیں شغل دی کیفیت رہے. ہوں مسئلہ یہ ہے دوسری گال ہے کہ بال جو آمن اور مسجد کی شور کریں اگلی سب والا نہیں تو نماز خراب تھی ہونا شروع تھی ہوئی ہے. سارے برڑے ڈاڑے حکلم رہے ہیں بھائی کون بال کو گنا ہے نال لا کے آ گیا مسجد اصل سارا دی نماز خراب کر سکتی ہے بال. میری عرض ہے کہ اللہ کے رسول دی نماز کا کلام خراب نہیں تھی بالا نال. بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، تمام صحاح ستہ دیا کتاباں، تمام دفاتر کتاب الصلاح کوئی بھی کتاب چاہیے ہو تو وہ کہڑی حدیث ملتے ہیں حضور نماز پڑھتے کھڑے اور حضور کے زمانے تو صرف مردوں کی گال نہیں عورتیں بھی مسجد کی باقاعدہ پچھلیاں صفاں موجود ہوتی اگلیاں صفاں مرد درمیان بالاں دیاں صفاں کہ آخر کے عورتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں بے شمار حدیث ہیں. حضور فرمائیں کہ میں چاہنا کہ لمبی قرات فرماواں لیکن بالاں دے روون دی آواز آندی ہے پچھو جڑے کھیر پیندے بال ہوندے اپنی ماواں نال. فرمایا انہاں دے روون کو دیکھ کے میں نماز مختصر کر چھوڑنا تاکہ انہاں دی اماں جلدی فارغ تھی دے بال کو چھوڑ کرا بال دی بھوک تک جڑی ہے کھیر دی حاجت دی خواہش کو پورا کر. یہ نال جی گال ہے سوچن والی تے سمجھنا ہے وہ گال ہے کہ اللہ کے رسول نے نمازاں مختصر کیتی ساری زندگی کرا یہ نہیں آکھا جو بالاں کو رون کیوں نہیں دے پہلے بالاں کا بندوبست کیتا کرو ساری نماز خراب کرے نا. حضور نے کہیں اماں کو نہیں آکھا تیرے بال ساری نماز خراب ماشاءاللہ. حضور نے کہیں بابے کو ایک روایت بھی تاریخ سیر اور حدیث کوئی کہ حضور نے کہیں بابے کو آکھا ہوئے تیرے بال ساری نماز خراب کی تھی. ساری نماز نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے نماز کوئی اچھی ہے کہ بال علاف ہوئے تو صحیح نماز آورے خبریں تھی گئی. میرا سونا صحیح اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو بالوں کو علامت ہو جی میں رہنے اللہ کے رسول کی مسجد میں اگر ڈنڈ نماز خراب نہیں کرے گی ساری مسجد کی ڈنڈ بھی نماز کو کچھ نہیں کیتا. اصلا پہلے کہی کوئی امام اعظم والی نماز ہے ساری کے سب ماحول میں پتہ ساگو پتہ یہ سارا حساب دکاندار سے نماز ہی کرے کھڑے کہ بال علاف کی نماز خراب کی گئی یہ دکان کے حساب میں نہیں خراب کی ماشاءاللہ. میرا سونا صحیح مسجدہ میں صرف یہ طویل ہے اگرچہ یہ عرض کرنا چاہنا کہ مسجد جس قسم کا اصا ماحول سمجھے ہیں نا وہ اسلامی ماحول نہیں کہ کہیں پاسوں کوئی پتہ بھی نہ کھڑکے تو تاں مسجد ہوتی نہیں. مسجد وہ ہے جنہیں بھی شغل میلہ بالا چالا دا لگا رہے میں حضور دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے حضور دے برابر بھئی حضور نے 10 سال جو یہ مسجد حضور کے پیچھے کون ہونے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کتنی عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہجرت کر کے حضور کے نال پہنچے مدینہ سے مکہ تشریف کے لئے کل عمر جب حضور کا وصال ہوئے 13.5 سال آ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر دی عمر اس برابر ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر دی عمر 10 سال ہے جب حضور کا وصال ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے کتنا نمازاں پڑھتے رہے. اور صرف یہی نہیں اگلی گال ہی سنو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ جدہ بھی کوئی بال جمدہ آئی مکہ سے مدینہ طیبہ خصوصاً یہ احادیث کا تعلق مدینہ کی زندگی دے نال بخاری شریف کتاب العقیقہ خودی روایت ہے کہ جدہ بھی کوئی بال جمدہ آئی مدینہ طیبہ اماں سے بابا اپنے سجے جمے ہوئے بال کو فوراً حضور کی خدمت دیے نا. اور کچھ بالا ذکر بخاری شریف موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اماں حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر دی صاحبزادی وہ چاہ کے گنائیاں حضرت ابراہیم حضرت ابو موسیٰ اشعری دے بیٹے وہ اپنے پتر کو چاہ کے گنائے. حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک دے باپ ہو گئے آپ کی والدہ کا دوسرا نکاح وہ اپنے بیٹے کو گن کے آئے. کئی صحابہ کا ذکر ہے یہ انہاں 10 سال پیدا ہوئے انہاں دی اماں یا بابا انہاں کو چاہ کے حضور کی خدمت کے لئے کتنی دیر بعد جمع دے نال ہی حضرت عائشہ فرمانی ہے
کہ جی میں اماں بابا کوئی بال کو گنا ہے نا تو حضور بال کو چاہ کے فوراً اپنی جوڑی گر دیا، فوراً ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے بال کو اپنے ہاتھ میں ٹنگی دو. اور فرمائیں کہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جی میں بال کو حضور گندے نو پہلا لمحہ جو ہے اس دے کون پیدا ہوئے، پہلے لمحات ان دی زندگی دے جی میں حضور دی جوڑی چاہتا آئی بال پیشاب کر چھوڑے گندگی کر دینا حضور دے کپڑا. ایک دفعہ بھی حضرت عائشہ فرمائیں حضور نے ایک دفعہ بھی کہ اماں بابے کو نہیں آکھا کہ میں برا بال اپنے ہاتھ سے نہ گندا، بھاویں 1000 باری جو پیشاب ہوندے رہے حضور نے ہر باری بال کو اپنی جوڑی چھوڑا کران اماں بابے کا دل نہیں توڑا. حضور کتنا بیٹھے ہوتے ہیں مسجد نبی دے بھی، اور بس حضور خود جڑے مسجداں کو مسجداں کی شان عطا کرانے والے، حضور دی جھولی ساری جھولیاں بھی نہیں، حضور دی مبارک جھولی. اور حضرت عائشہ پر باب التحریک حضور پر کھجور منگواندے ہیں گھروں یا اماں بابے گھنا دیں کھجور دا دانا حضور اپنے منہ گھس کے نرم فرماندے ہیں اور نرم کر کے کھجور وال بچے دے منہ دے وچ اپنے ہاتھ نال لیندے ہیں جڑا چھوٹا بچہ اماں بابا گھنا دیں. حاضرین محترم اساں اگر خدا نہ خاصہ کوئی نماز بھی داں تا وہ آئی ونجے نا ہر کوئی بھی کہر تے ہوندے بھئی مولوی صاحب دے کپڑے خراب تھی نے نال نہ لگے گھر والا بالا نال نہیں کپڑا بھئی بابے دے کپڑے پڑی تھی ہوئے پتنی بابا آسمان تو لتا ہوئے جنت کی چوایا ہوئے حضور دے کپڑا دے کوئی فرق نہیں پوندا بھاویں 1000 باری بالا پیشاب کیتے حضور نے کہا دل نہیں توڑا کدا من نہیں فرمایا کہ ہن میں بالا گناہ چلا سارے کو وال کپڑے نہیں دھوئے حضور نے نہیں فرمایا. حضرت عائشہ فرمائیں حضور ول کیڑے رنگ نال کپڑے دھوندے ہیں ای وجہ تو شرعی مسئلے پتہ لگے کہ حضور بچی دا پیشاب کیویں دھوتے حضور نے بچے دا پیشاب کیویں دھوتے مختلف انداز فقہی مسائل سارے دے سارے کتاب الفقہ باب التحریک کو سامنے میرا سونا صحیح اساں جڑا ایک ہوا مسیح بنا کے دینا کہ کو نیڑے نہیں آون دیونا اون دا نتیجہ اے نکلے جو بال ول ہر چاہتے وندے مسیح دے نیڑے نہیں آندا یہ وجہ ہے جس لوگاں دی نماز خراب تھی وے میں بوئے تے وڑساں تے قیامت آوے دی ساراں تے جڑے مصطفی دے بیٹھو کچھ محبتاں ورنیاں چاہیے کچھ گزارا کرنا چاہیے. اب اساں اپنے مزاج دے چڑچڑے پن کو اکثر اسلام دا نام لکھی ہوتے ہوتے بھئی اسلام تو حضور دے اخلاق ہے اسلام تو حضور دی سنت ہے حضور دا طریقہ حضور دے طریقے دے علاوہ بھی دین کے رشتہ دار ہے ذالک من سنتی فمن احیا سنتی فقد احبنی. حضور نے فرمایا اپنے کچھ چیزاں بیان کر کے یہ میری سنت ہے یہ میری سنت زندہ کی تھی وہ میرا محب ہے میرا عاشق ہو میرا عاشق ہو ہے یہ زندگی میری سنت ہے. اور فرمایا اور یہ میری سنت زندہ کی تھی میں محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ اور قیامت دن میرے نال اسی کے اللہ بہرحال اللہ کے گھر اس سارے کاموں میں سے اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ مومن دی دل بجی دے اللہ کے گھر دے نال بہانے بہانے اللہ کے گھر جانا چاہیے بہانے بہانے اللہ کے گھر ملنا چاہیے اللہ کے گھر کو ملاقات اساں بھی کوئی دنیا داری دیاں گندیاں گالی کر باسوں بھئی مسجد دی باون دا مطلب صحیح ہے جو گندیاں گالی نہ کروں اساں دے مسجد دے نیڑے نہ ہوں مہربان ہے جو میں تو کوئی گندی گالی نکل وجہ تے گندی کیوں نکلے سارے منہ بھئی مومن احتیاط مطلب صحیح ہے کہ اساں خیر تربیت دے نام سے گزرو اساں وہ بے مہارے نہ ہوں چار بڑے چھوٹے ودے ہوں ساری زبان بھی سوچ سمجھ کے ہلے سارے ہاتھ کی سوچ سمجھ کے ہلے المسلم من سلم المسلمون باللسان ہی وجہ سے مومن کی تعریف یہ ہے ان دی زبان بھی اور ان دے ہاتھ بھی اللہ دے حکم سے ان دے رسول دے حکم دے مطابق چلتے بے مہارا مومن نہیں ہوتا مومن مہارا ہے مومن کے کوئی حساب نہیں ہمارے تاں اللہ سونا فرمائے دے بھئی یاد رکھے ہر لفظ لکھی دا پیا نہیں ہر کم لکھی دا پیا نہیں سپاٹ لائٹ جن پھلے ہوتے ایک کیمرے دیا نہیں ہونی سپاٹ لائٹاں جی بہت روشنی کی کھڑی ہونی کیمرہ ہر پاسوں تھوڑے کیمرہ آڈا ہوئے اور تھوڑی پوری فلم بڑھتی پئی ہے تھوڑی پوری یہ موونگ پکچر تھوڑے ہلدے جلدیاں تصویراں مکمل اللہ سبحانہ فرمائے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فرمایا جے کوئی لفظ منہ چوں نکلے یا کوئی عمل صادر ہو یا سجا فرشتہ لکھ چھوڑے یا کھبا لکھ چھوڑے انسان دا پل پل اللہ سونے کی نظراں چے کل صغیر و کبیر مستطر ایک لفظ لکھی دا ہے کیوں آخر یہ ایک لفظ لکھی لگی کیوں آخر یہ کہ ایک عمل والا نوٹ ہونا بھی ہے یہ وجہ آخر یہ ہے کہ انسان ہر قدم سے بھی سوچے
ہر لفظ سے بھی سوچے یہ کڈن کی لوڑ ہے کہ کوئی اللہ واسطے نکلتی ہے کہ میں بے فائدہ کڈے دے پائے. لہذا انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تا انسان کی زندگی کوئی سدھار آ سکتا ہے. تو اللہ کے گھر دے باونا از خود بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول دی سنت دا نور اس دے اندر موجود ہے اور ہر لفظ سے ہر کم سوچ کے کرن دا نور اس دے اندر اور چیٹ اور تاکید بھی اس دے موجود ہے کہ بندہ اللہ کے گھر ہی جو بیٹھے کا لہٰذا اس نے بے فائدہ نہیں آراما اور اس نے اللہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی والی گال نہیں کر. پہلی چیز ہے سجے اللہ دے ذکر تے اندر رسول دے ذکر واسطے اللہ دے گھر ہی چاہ بانے ہیں. جتنی دیر بیٹھے ہیں سدا ہر پل خیر دے ہر پل حضور دی سنت دے نور نال منور ہے اور سدا ہر پل زندگی دے انہاں ثانیہ اور سیکنڈ دے وچ ہوئے کہ جی سمجھ انسان کو مرن دے بعد آتی کہ قیمتی لمحات انسان دی زندگی دے کہہ رہا جی اللہ دے گھر ہی گزار. تو اپنے واسطے بھی اپنے بالاں واسطے بھی اللہ دے گھر کو محبوب بنانا چاہیے اور مرغوب بنانا چاہیے. ساری رغبت ہو گیا اللہ دے یہ واسطے علماء نے اجازت دیتی ہے بھائی اللہ دے گھر سونے ہو میں سارے گھروں کو سونے ہو سے تو سارا دل آخری اللہ دے گھر ہی پاؤ. سارے گھر ایڈے سونے نہ ہو سے جتنا اللہ کا گھر سونا ہو سی اللہ کے گھر جہاں سہولتیں موجود ہو سی وہ سہولتیں سارے گھر نہ ہو سن تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر دے لڑے آوا. اللہ تعالیٰ یہ رل بیٹھے یہ گھڑیاں قبول فرمائے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی دیر انسان یہ محفل ذکر دے محفل اسبان ہے اتنی دیر انسان کئی قسم دیا نیکیاں اکٹھیاں کرے گا پیوں نے. کئی قسم دیا نیکیاں جہاں ظاہر نفلی ہیں لیکن انہوں نے ایک نیکی ایک قسم نیکیاں دی ہوئے کہ جی ہر نیکی تے بھاری اور ہیوی اور وہ قسم یہ کہ انسان جتنی دیر اللہ کی گال سنتا بیٹھا ہوتا ہے اتنی دیر گناہاں کو بچہ بیٹھا ہوتا. یہ لمحے اگر گھر بیٹھے ہوا نماز کے بعد پتہ نہیں کتنے گلے اصل کر چکے ہوا کیونکہ انسان کی فطرت بن گئی ہے بھئی یہ اللہ کا باونے کہے دے کھتے کو چھیڑ. حالانکہ گناہ کبیرہ ہے لا یغتب بعضکم بعضا گناہ کبیرہ. مرد بھی اسائیں دا شکار ہیں عورتاں بھی دا شکار ہیں الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دا کرم ہوئے تو بچ سکتے. اس قسم دے کئی بے فائدہ سے بے لذت گناہ اگر گھر بیٹھے ہوں دے اتنی دیر سا ظاہر سارے زیادہ امکان ہے اس طرح اندے پاسے جھک گئے ہوا یا ان کا شکار ہو گئے ہوا عملی طور تو جتنی دیر اللہ دے ذکری اللہ دے گھر کے انسان باندھے اتنی دیر گناہوں کو بچہ راندے. اور گناہ کو بچان کا جڑا ثواب ہے علماء کرام فرماتے ہیں ان کا وزن یہ ہے کہ ساری زندگی دیا نفلی عبادتیں ایک پاس 60-70 سال دیا نفلی عبادتیں ایک پاس کہیں ایک چھوٹے گناہ کو بچان کا ثواب ایک پاس بڑے گناہ کو نہ چھوٹے گناہ صغیرہ مثلا اے انسان کی آنکھ دا ناپاک ہو گئی نہ گناہ صغیرہ ہے لیکن ان دے اصرار وقت گناہ کبیرہ پڑھنا ہے. کنن دا ناپاک ہو گئی نہ گناہ صغیرہ ہے ان اصرار گناہ کبیرہ پڑھنا ہے. دیگر اس قسم دے عمل چھوٹا گناہ جن کو انسان بچدا ہے ان کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ساری زندگی دیاں خیراتاں یعنی زکوٰۃ کو چھوڑ کے اور عشر کو چھوڑ کے 9 حصہ یا 20 حصہ وہ تو جو کہ فرض صدقات جتنے نفلی صدقات ہیں میں جتنے نفلی عبادتیں فرض چھوڑ کے جنہیں اصل نفلی پڑھتے ہیں 2 نفلی نماز کے بعد اکثر نماز کے بعد یہ نوافل جتنی پڑھیاں ساری زندگی دیا نفلی ایک پاس ہے لیکن ایک کے چھوٹے گناہ کو بچن کا ثواب ایک پاس کیونکہ گناہ چھوٹا بھی ہے لیکن رب کو ناراض نہ کرے گا. اللہ کو ناراض کرا نہیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں. رب ناراض ہو وجے اور رب کے غضب کو انسان دعوت دے اپنے واسطے اس کو بڑی انسان کی بد قسمتی کیا ہو سکتی. لہذا چھوٹے گناہ کو بچن کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے. تو جی محفل کے ساتھ کچھ دیر مل بانے اللہ نوجوانوں کی زندگی اندراز فرما اور اللہ تعالیٰ جی نام کی نسبت نال ہی نہ اپنی چمن جوڑیے اللہ تعالیٰ عملی طور سے وہ نام کی نسبت والے کی زندگی کا فیضان کا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ عظیم عظیم ہے. ایک حضور کا غلام آپ کو تک کئی نسبتاں آل رسول کی نسبت سے حاصل ہے عمل کی نسبت ہے خدمات کی نسبت
وہ تو ساری اپنی ذات عظیم نسبت ہی، لیکن جہاں انہوں نے نال نسبت کرے دے ان ذمہ داریاں بھی خود زیادہ ود ہوئی ہیں کہ ہوں ساری زندگی چلو انہوں کی زندگی کا کوئی حصہ تو ساری زندگی سے نظر آنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرماوے اور رب کائنات دی محفلوں کے نال اللہ دے گھر دے سجن والی محفلوں کے نال اللہ تعالیٰ مزید رغبت تے کشش عطا فرما. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورۃ توبہ دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فادے وچوں رسول آ گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جی شے پاکو اوکھا کرے سونے رسول دی اون دے نال اوکھا تھی. عزیز علیہ ما عنتم، یہ شے مومنہ کو اوکھا کرے اللہ دے رسول واسطے بھی ہو تکلیف اور دکھ اور پریشانی کا سبب ہوتی. یہ واسطے اگر کوئی مومن کہیں بھی تکلیف وچ مبتلا ہوندا ہے دنیا دے کہیں بھی کونے دے اوتے، علماء کرام فرماندے ہیں حضور دی این سونی صفت دا تقاضا ہے جی خود رب بیان کی قرآن دے وچ اللہ دی بیان شدہ حضور دی صفت عزیز علیہ ما عنتم. یہ صفت دا تقاضا ہے کہ کہیں مومن دا سر دکھے جیسا سر دکھدا پی اپنا او کو تکلیف درد پیچھے محسوس ہوئے گنبد خضراء دے وچ ہوندا دکھ پہلے محسوس کیتا. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز بھی بندے کو اوکھا کرے قرآن کریم نے پڑھا عموم والا ذکر کرو ما عنتم، جیڑی شے بھی کہ مومن واسطے دکھ دا سبب ہے ہر وہ شے سارے سونے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی تکلیف کا سبب. اللہ اکبر، اس تو ود کے اور کیا محبت امت نال ہو سکتا. اور یہ رب گواہی کیا ہے انہیں اتنے کہیں بھائی سیکنڈ ایویڈنس کی ضرورت نہیں، کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ حضور دے دل جتنا درد ہے امت دا کہ امت دا پیڑ دکھے کوئی تکلیف اس کو محسوس ہوئے اجتماعی یا انفرادی. ما عنتم ساری شامل انفرادی یا اجتماعی کوئی دکھ تکلیف پریشانی کہیں مومن کو کائنات دی کہیں سننی ہے اون دا درد وہ مومن کو پیچھے پہنچ جائے اس کو پہلے ان دے آقا کو درد سبحان اللہ. حضور دے صفت اور کتنی حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند كل صلاۃ. شاہد روایتیں فرمایا اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہویا میری امت اوکھی نہ تھی ویا تو میں اپنی امت کو آکھاں بے ہر نماز نال مسواک ضرور کیتا کرو، فرض ہے مسواک. فرمایا لیکن میں فرض کرے دا نا لامرتهم امر فرمائندا نا نماز ہر نماز نال مسواک دا کہ میری امت واسطے مشکل ہو گئی تھی کہ نماز دا ویل تک کٹتے ہیں اس کو پہلے ول دند اچھے کرنا دا ویل ہی کٹے مسواک کرنا. حضور دی سنت ہے لیکن حضور نے فرض نہیں فرمایا. یہ سنت دے بعد بھی ول کئی آسانی ہیں کیونکہ حضور دی سنت ہے اور فرض جڑا ہوندے وہ بین ہی ہو ویندے جو لفظ وہ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ، لیکن جی سنت ہوندی ہے اون دے مفاہیم ہو سکتے ہیں. مثلا مسواک دے بارے دی علماء کرام دے دو موقف ہیں انہاں دو جڑے تے عمل کرو ٹھیک ہے کہ حضور نے مسواک فرمائے لکڑی دا وہ مسواک کرنا حضور دی سنت ہے. لہذا انسان کوشش کرے کہ ہر نماز نال وہ مسواک کرے. دوسری شے ہے کہ مسواک استعارہ ہے دنداں دی صفائی کا، لہذا اگر مسواک نہیں کوئی برش استعمال کریں گے تو برش بھی وہ ثواب دیتی جرا مسواک لیں گے کیونکہ اسی مقصد مسواک والا پایا گیا. ایک ظاہر حدیث ہے ایک مقصد اور علت حدیث کی علت ہے دان صاف رکھے وجہ، لہذا اس علت کی روشنی کے بیچ مسواک بھی ذات ہے. اگر کہیں شخص نے ٹوتھ برش کر چھوڑے پیسٹ کر چھوڑے یا کوئی بھی ذریعہ استعمال کر چھوڑے اس کو وہ ثواب ملتی جرا مسواک کا ثواب. اور تیسری شے ہے بلکہ ان کے حدیث بھی امام بخاری روایت فرماتے ہیں بالاصحاب حضور نے فرمایا اگر کہیں شخص نے انگلی استعمال کر چھوڑیے دان صاف کرنے واسطے کوئی بئی شے اویلیبل کو نہیں وضو کو پہلے انگلی دان سے ماریے این امید کہ اللہ تعالیٰ میں کو حضور دی سنت دا ثواب عطا فرمائے دی. حضور دی سنت ہے بے جنت میں مسواک کرنا ہوں بئی شے اویلیبل کو نہیں انگلی مار چھوڑیے علماء فرماتے ہیں انگلی بھی مسواک دا ثواب عطا فرماوے. انسان نے اہتمام تک کی جڑا اللہ نے سننا اور یہ تے بہت سارے دلائل احادیث دی روشنی دلائل کہ ہر حدیث صحیح ظاہر ہوتا ہے ایک ہوتا مقصد اور علت یعنی اوندا
انہا مقصد بنیادی کیا ہے وہ جو حضور نے عمل عطا فرمایا اپنی امت کو ان دے پیچھے کیری حکمت کار فرمایا یہ کوئی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کو کم وقت سے بھیجا کہ نہیں تو حضور نے فرمایا بھئی میں نے تو پہوے لیکن ذرا جلدی ٹرائے دیگر اتھائی منج پڑھنی ہے جتا حضور نے حکم فرمایا کہ فلان جگہ تے وجنا ہے تو حکم فرمایا کہ دیگر اتھائی پڑھنی صحابہ کرام علیہ الرضوان روانہ ہو گئے رستے تے ٹائم ہو گیا دیگر دا اور ٹائم ہی 15 تیمن لگ گیا نہیں لاون تے آ گیا لیکن حالے 5 بوراندا آئی جیری جاتے حضور نے فرمایا دیگر منج پڑھنی وہ حالے پرے آئی لہذا صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا بھئی جہاں تا حالے پرے تے انہوں نہیں لاندے لہذا نماز قضا تھی میں کرے نے نماز ہی صحیح پڑھ چھوڑے نے تاکہ قضا نہ تھی وے اور ول اساں پہنچ وے تو جتا سونے حکم فرمائے کیونکہ حضور دے فرماون دا مقصد یہ ہے کہ دیگر اتھائی پڑھنی ہے بے راہ تے ڈھلے نہیں بھئی سفر تسا تاکہ جلدی کر لیکن چونکہ ہوں دیر ہو گئی ہے ہوں چالے فرض کھڑے اثر دا لہذا اس کو ادا کر گنے وقت ادا سفر کر ہی گروہ ہے صحابہ دوسرے گروہ نے آقا بھی نہیں نماز قضا تھی لیے ہمیں ایک باری نہیں 20 باری تھی بھائی پڑھسوں کہیں جنہ سجنا نہیں پڑھ دیا تھا اللہ اکبر یا انہاں کے ایک باری نہیں 13 باری نہیں لے بھائی 13 باری بلکہ 2 باری 13 باری لے لیکن سجنا کے دیگر اتھائی پڑھنی ہے تو اتھائی پڑھنی ہے اساں مقصد نہیں جان دے لفظ جان دے سجنا لفظ ہاں دیگر اتھائی پڑھنی ہے لفظاں دا مقصد کی ہے تکھے وجنے کے مٹھے وجنے اساں نہیں جان دے مقصد کو سجنا کے دیگر اتھائی پڑھنی ہے تو اتھائی ہن ظاہر صحابہ دے اختلاف ہن ادھا آگے بھی اساں تے کہیں پڑھ دے پئے ہیں بڑی مرضی ادھا اتھائی پڑھی جا بھئی آدھے نے اتھائی منج پڑھی قضا نماز شام دی بعد منج پڑھی یہ ٹائم برابر کیا اتھائی منج پڑھی ہن جے واپس آئے نا حضور دی خدمت ہن ظاہر ذہن وچ بڑا اہم معاملہ ادھر کدی ودیاں بھی سونے کو پوچھوں بے اساں ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہر کدی سونا تسا نماز دا حکم فرمایا ہی اساں بیچارے کے اختلاف تھی کہ بے آپ دا مقصد کے ہے تے لفظ کے ہے کچھ لوگ آکھے بھی مقصد آپ دا ہے بھئی مطلب یہ نہیں بھئی ضرور قضا پڑھنی ہے باہیں قضا کی وجہ صحیح پڑھنی ہے مقصد یہ ہے بھئی جلدی وجہ دیگر اتھا پڑھنا دا مقصد ہے لیکن ان ٹائم تھی کہ لہذا انہاں پڑھ گئی تھی سونا انہاں اتھا پڑھ چھوڑیے تے اساں نہیں پڑھی ہن آپ فرماؤ بھئی نہ ٹھیک کی دے کے اساں ٹھیک اللہ اکبر حضور دی بارگاہ دے وچ ہن مسئلہ گن کے بعد حضور نے فرمایا تساں دعا ٹھیک کی دے سبحان اللہ انہاں ٹھیک کی دے انہاں قضا کر کے ٹھیک کی تے انہاں ادا کر کے ٹھیک سبحان اللہ کیوں کیونکہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم سبحان اللہ گال نہ اللہ کے رسول دی مننی ہے جے کو جی میں سمجھ آوے ہوں میں منے مننا والا بنے ان مننا جو نہ بنے مننا والا ہوے جی میں سمجھیں دے ہوں میں منے تو بھائی سبحان اللہ انکل فراج سے فرمانے رانے نے کس طرح سے واقعہ اگے ڈسکشن تھی نہیں پئی بھئی دو بندے آپس ہی ذرا تو میں جان بھئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے والے نہیں ہاتھ بن کے پڑھنی چاہیے دوے بندے گرم تھے پیا ایک طریقہ بیٹھا ہی نال کہیں لے اون دے نال تھی ویندا ای تے کہیں لے اون دے نال تھی ویندا لازا اون دے نال لیندا ای ود لازا اون دے نال انہاں کو پیچھے خیال آیا بھڑدے بھی اے ہی دیکھ کہنے نال کہیں لے میرے نال تے کہیں لے اس کو پوچھونے بھی سجن تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دے کہ بن کے پڑھ اس آ کے اساں اثر نماز نہیں پڑھتے یہ طریقہ گروپ نہیں ہونا چاہیے منن والا ہوے جیری گال سمجھیے وہ تا کرے یہ طریقہ گروہ انکل فراج طریقہ گروہ دی بہت روشنی پہنے رہنے یہ طریقہ گروہ جو ہے نا اساں اکثر طریقہ گروہ جو ہوتے انہاں دعا گروہ جنہیں جو منن والے حضور دی سنت سے ہی حضور دی حدیث سے اختلاف ہے یہ جو ائمہ دا اختلاف ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام بن حنبل امام مالک رحمہ اللہ تعالی جتنے ائمہ انہاں دا اختلاف کیڑی شے تے 65% اختلاف حضور دی حدیثاں دے 65% اختلاف تقریباً حضور دی حدیثاں دے ایندا مفہوم اے ایندا مفہوم اے یا اے حدیث راجح ہے یا اے حدیث راجح یعنی پریفریبل کیڑی حدیث کو ترجیح دیوں ان دلو حدیث حضور نے ہاتھ تھوی بدل تے حضور نے ہاتھ ادھر بدل یہ ناف دے نیڑے ہاتھ بدل حضور نے سینے تے ہاتھ بدل ہن ایک امام آدھے نہیں بھئی ناف دے جڑے ہاتھ ہو شکل کیونکہ انہاں دا راوی ہو صحابی ہے
جائیں اپنی جوانی کی زندگی اور اپنی میچور لائف حضور دے نال گزاری. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پریفرنس دے اپنے اپنے اصول ہیں نا. میچور لائف حضور دے نال گزاری. میچور لائف کو مراد یہ ہے کہ وہ بال نہیں حضور دے نال آئی تھا جوانی کلمہ پڑھے اور ادھا بڑھا تھی کہ آئی سجنا کی خدمت 23 سال کے قریب عرصہ حضور دی خدمت. اعلان نبوت کے بعد 6 نمبر پہ کلمہ پڑھے. 6 نمبر کے بعد 1,40,000 تک سجنا کی غلامی تھی. 1,40,000 غلام تھی گئے. حجت الوداع کے موقع سونے کے نال بدائی. لہذا جی میں دین کو ابن مسعود سمجھ سکتے نا ایویں بھی جانا نہیں سمجھ سکتا. لہذا ابن مسعود جو کوفہ چ رہ کے اپنی ناف سے حق بندے ہیں تو ابن مسعود کا فیض پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ تک. وہ فرمائے رہن کی صحیح بنو کیونکہ بہت وڈا جنا ہے جب کو بھیج کی حضرت عمر فرمائے کہ لوڑ تو میں کو زیادہ مدینے سے بھی ابن مسعود دی لیکن تسا نواں شہر جو بھی وسائے نویں لوگ کلمے والے جو پیدا تھے لہذا میں اپنے اسے ترجیح دیتی ہے کہ میں گزارا کر گلتا تھوڑا کم سونا چل وجہ دین کی رہنمائی. حضرت ابن مسعود کو بھیجے دے رہے حضرت عمر دے رہا انی قد آخذتکم بعبد اللہ علی نفسی میں اپنے اسے تھا کو ترجیح دیتی عبداللہ ابن مسعود کو بھیجو. لہذا یہ میں وجوہ ترجیح رسے لگیاں کہ لڑائی جھیڑے دیاں گالی نہیں بہت ساریاں محبتاں دیاں گالی. ادھے صحابہ نماز نہیں پڑھی حضور فرمائے تو صحیح ٹھیک کی دے کیونکہ اللہ دے رسول دے لفظاں جو ودے آوے نا کہ حضور نے فرمایا وہ صحیح پڑھنی ہے. ہوں جائیں وقت سے پڑھن دا رسہ ہے وہ بھی وہ زبان ہے جائیں اتنا پڑھن دا رسہ ہے وہ بھی وہ زبان ہے. دیگر دا وقت کیا مقرر کر کے نہیں پڑے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن سے اتنا فرمائے کہ وقت مقرر ہے نماز فرض ہے. کیڑا وقت مقرر ہے قرآن کی صحیح آخر فجر شام اور مغرب اور عشاء 5 اوقات دیر نماز دین کی صحیح تعین فرمائے کتنے نہیں فرمایا قرآن. ہاں اشارے ہی نہ آتا نہیں لیکن صراحت نال کسی کو نہیں کہ 5 نماز ہی فجر والی تے ظہر والی تے اثر والی تے مغرب والی عشاء والی کسی کو نہیں قرآن. لیکن قرآن یہ تاک ہے بے ہر گال رسول کو چھوڑیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. والبل قرآن کیوں آتا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم یہ اللہ سمجھنے اندر رسول کی خدمت اجازت ہو. لہذا رسول جو بیان فرمائیں گے پہلے وہ بھی رب بیان کیا فرمائیں ان ہوا الا وحی یوحى حضور کی زبان کی اللہ کی وحی. دیگر دا وقت بھی حضور رسے اتھائی من کے نماز پڑھنا دا بھی حضور رسے. لہذا کوئی سجن اتھا پڑھی حضور فرمائے تسا بھی ٹھیک کی دے تسا بھی ٹھیک کی دے چونکہ دوہاں دا ارادہ نیک ہے دوہاں اللہ دے رسول دی اطاعت دا جذبہ ہے دوہاں دے دل. لہذا جائیں جی میں مناسب سمجھے ہوئے عمل کیتے رب کائنات دے حضور دلان تے ارادہ دے حساب دے ہونے انما الاعمال بالنیات. اللہ کو کسی دے حساب دے ہونے ارادہ کیا ہے. نماز اللہ نہیں گڑنیاں بھئی کتنیاں پڑھیاں آنے اللہ گڑنا ہے بھئی جہاں پڑھنیاں آنے وہ کہنے واسطے پڑھیاں آنے. دیکھا ارادہ کیا ہے صرف لوگوں کو دکھاونا آئی جو بھئی نمازی تے پرہیزی خیرات ہی واسطے کیتیا نے جو لوگ آخر بھئی یہ تک چلا میلاد ہی نہیں کی لوگوں نے در کو میلاد کریں دے وجہ سے بھی لوگ آدھے نہیں تھا ان من نے لہذا ہی واسطے بھئی جو کرنا ہے خیرات صرف اللہ واسطے کر رہی ہے. بندے آج تک کہتے کو راضی نہیں تھی گئے جو آج تک پہلے سے میرے کو تھی ویسے او راضی کروں جرا سو راضی تھی لیتے سونا رضوان من اللہ اکبر. بندے کہنے کو راضی نہیں تھے کئی لطیفے بھی مشہور بندہ نے رضا. لہذا بندے کہنے کو راضی نہیں ہوندے جرا راضی ہوندے اسے دی رضا تلاش کرنی چاہیے. رضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب کو بچے. لہذا انما الاعمال بالنیات اصل چیز تو نیت ہے کہ نیت اور ارادہ کیا ہے. نیت اور ارادہ کیا ارادے تو اس کے ورثہ کو ادھر ثواب مرتب ہوا ہے. لہذا ظاہراً دیکھو کہ جائیں نماز بھی 40 پڑھیے اگر دوسرے حساب نہ دیکھو تو انہیں حضور دی نافرمانی کیجیے کہ حضور فرمایا اٹھا نماز پڑھے انہیں بھی 40 پڑھیے تھا اور دوسرا جب اٹھا نماز پڑھیے حضور کا پہلے کا حکم تو موجود ہے بھائی دیگر کا ویلا کہہ رہے لیکن وہ شام کے بعد بن کے دیگر پڑھ دے پہن لہٰذا وہ حکم دی نافرمانی تھے. لیکن حضور فرمانے تو صحیح ٹھیک کی دے تو صحیح ٹھیک کی چونکہ ارادے دعان دے نیکن ارادے خیرن ارادہ دعان دا اللہ رسول دی اطاعت دا ارادہ جی میں انہوں کو سمجھے ہوئے عمل کر چھوڑ. لہذا ائمہ دا اختلاف بھی اس سے بنیاد ہے. مثلا ایک حدیث پاک ہے الماء الکثیر لا ینجسہ شیء. اگر پانی بہوں ہوئے تو وہ کہیں شے نال پلیت نہیں تھیدا. اگر پانی بہوں ہوئے
تو وہ پلیت نہیں تھی نا. اچھا مطلب یہ اگر پانی اتنی مقدار کھڑے کہیں ٹوہے دے وچ کہ جے کو اسا بہوں پانی آ سکتے ہیں تو بس اگرچہ کھلا پانی ہے اور امکان ہے بھی چوکھڑی پی دے اس دن تو کہیں لے گندی چیز کی اس نے کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کھلے تالاب جنگل کھڑے تو اندر کہیں خیال رکھے اس آسے پاسے باڑاں تو نہیں لگیاں کھڑیاں. لیکن حضور فرمانے اگر پانی بہوں ہوئے تو وہ پاک پانی دے حکم نیچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر پانی بہوں ہوئے الماء الکثیر حضور کی حدیث ہے. لیکن ہونا گال اگو شروع تھی دیئے کہ بہوں پانی کتنے کو آپ ہو بہوں پانی کتنا ہوتی یہ مزید کے برابر ٹویا بھرا کھڑا ہوئے وہ بہوں ہے یا اس کو ردا ہوئے تو بہوں ہے کہ اس کو لی زیادہ وسیع ہو ریز کے نہیں کہ نہیں پانی ہوئے تو پانی بہوں وسیع بہوں کہہ رہا ہوتی حضور نے فرمایا جرا بہوں ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا وہ پاک. لیکن مسئلہ ہے جو بہوں کہہ رہے کو ہوں انہیں ہوتا ایمہ دا اختلاف. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے داہ در داہ گز مربع ہر پاسے داہ گز اگر تھی اتنا وڈا تالاب ہے پانی کا بھرا ہوا یا اتنا وڈا ٹویا ہے تو وہ ور جتنا بھی کھڑے ہو پانی پا کے چپ کر کے پیو بھی صحیح سے استعمال کرو داہ در داہ. لیکن حضرت امام مالک فقہ دے امام ہے مسجد نبوی دی قیام پذیر امام دار الہجرہ وہ فرمانے بے دو مٹکاں جتنا پانی بھی ہوئے تو بہوں ہے جتنا کھڑے پاک بھی ہے بھی استعمال دو مٹکے جڑے گھراں استعمال کی انہاں مٹکاں دے برابر مٹوریاں دے برابر اگر پانی دو دے برابر ہے تو بہوں ہے. ہن کتھاں داہ در داہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ والا جتنا ہزاراں مٹکے سماوے تھے اور کتنا صرف دو مٹکا والا پانی امام صاحب فرمانے امام مالک کی وہ بھی بہوں پانی دے حکم نیچے لہذا دو مٹکاں دے برابر پانی ہے تو ٹھیک ہے پاک ہے اگا چلو رولا چھوڑو کام کرو اگا پانی استعمال کرو تے اگا ٹرو. بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے. ایک جنا آ رہے یہ سارا پانی بھی ہے جنا آ رہی وہ کچھ پانی لیکن سوچ دا یہ فرق کیوں ہے. حضور نے فرمایا اختلاف العلماء رحمت علماء دا اختلاف میری امت واسطے رحمت ہے. علماء دا اختلاف رحمت ہے. یہ اصل جی ان پڑھن دا اختلاف رحمت نہیں جڑا شروع ہی چھوٹے ڈنڈے کو تھی دے رحمت ہو دے جن نال محبت ودے نو علم ظاہر ہے رحمت کہڑا بھئی چھوٹا ڈنڈا تو رحمت نہیں ہو سکتا کہڑا اختلاف رحمت ہوتی جن نال نویاں راواں کھولن لوگاں واسطے آسانی نہیں بھئی دو جنا دا اختلاف تھی ونجے اگر دو علماء دا اختلاف ہے یہ مزید جڑی بھری پئی ہے دو علماء دے وچ تساں جیندی گال ہی منسو اللہ نے جن دی تساں بری ذمہ ہو تو اللہ اے رب اس صحیح میں کیوں کیتا یہ عالم دی گال تو سمجھ آ گئی بہت ہے. ہن فرض نہیں بھی دنیا دے سارے علماء دی اطاعت تساں کرن گے ایک معاملے وچ اگر اختلاف ہے سب یہ جنا بھاندا پیا وہ اطاعت کر چھوڑو اتنا مکلف انسان قوت کے مکلف. ہن ہی کہتے اتنا پانی تے بیا دے دو مٹ کے اختلاف کیوں ہے اور وہ اختلاف نے آسانی کیا عطا فرمائی. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بہوں پانی دی تعریف ہر کہیں وکری ہوتی ہے. ایک انسان زمان دے واسی جے کو پانی کئی میلاں تو بھرنا پڑتا ہے ہی کہیں ہساں جے گھالی کئی موٹر لگیاں کھڑیاں ہر پاسے پانی واندے پہ نو ٹپے ماروں تو پانی تارا ہے. اسالے واسطے بہوں پانی کی تعریف بئی ہے جے کو پانی لبدا نہیں ہوندے واسطے بہوں پانی کی تعریف بئی ہے. میرے بابا جی فرماندے بابے جی دے سسرال زمانی میرے نانے بابا جی فرماندے بھئی زمانی جانا جے رہنا ایک لوٹے نال غسل ہی کرے وضو ہی کرے واسی لوٹے پانی بچوائے ایک لوٹے دے نال اور یہ حضور دی سنت دے پتہ ہونے حضور نے کرام پانی ضائع نہیں فرمایا کیونکہ حضور کا تعلق انہاں دیساں نال ہے پانی نہیں ملتا مکہ چ نہیں ملتا مدینہ چ نہیں ملتا لہذا حضور نے اپنی حیات مبارکہ پوری دن پانی ضائع نہیں فرمایا. جتنی ایک باٹی اساں استعمال کرنے ان دے نال حضور دے لو غسل ہونے یہ باٹی عموماً اساں گھر استعمال کرنے لو غسل. حضرت عائشہ فرمائی سونا بھی اسے باٹی نال غسل فرمائی میں بھی اسے دے نال پانی واتی بچ گیا اسے دے نال لو غسل ہو میں والی پانی بچ. لہذا پانی دا ضیاء حضور دی سنت دے خلاف ہے کیونکہ حضور دا تعلق انہاں علاقہ دے نال ہے جتھا پانی کون ہے. صرف دو کھوہن مدینہ طیبہ سے ٹوٹل انہاں پانی پہلے مول نال ملتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ول خرید کر کے مسلمانوں واسطے وقف فرما چھوڑا ورنہ اس کو پہلے پیسہ نال پانی خریدا ویندا یہودیاں این کیفیت ہی پانی ضائع کون کر سکتا. لہذا
حضرت امام مالک بیٹھے مدینہ طیبہ، اتنا پانی نہیں ملتا. حضرت امام مالک زوری کی لوگ کھوان پھر جنہیں پانی پورے شہر کی آبادی سے پورا کرنا پڑتا. اور امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے دو دریاواں دے وچالے دے، ایک پاسو دجلہ واندا بھی ہے، بے پاسو فرات واندا بھی ہے. ایک پاسو دجلہ ہے، بے پاسو فرات ہے. جو عربی الجزیرہ دے جے علاقے الجزیرہ انہاں دو دریاواں دے، دریائے دجلہ اور فرات دے درمیانی علاقے کو جزیرہ آکھا وے. ساری پرانی تاریخ دی کتاباں میں الجزیرہ دے واسطین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ہن جڑا جنا دو دریاواں دے وچالے وچ بیٹھے ظاہر ہے اون دی تعریف تو بہت پانی دی بئی ہوتی ہے. اور جے کو پانی دیکھن کو نہیں لبدا اور ایک گھر دیاں ضرورتاں واسطے بھی پانی کتھوں کتھوں مل گھن کے آونا پوے یا بھر کے آونا پوے اون دی تے پانی بہت دی تعریف بئی ہوتی ہے. اون دے واسطے تے دو مٹکے جڑے مدینہ چ استعمال ہوندے امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی بہو ہیں. اگر دو مٹکا جتنا پانی بھی ہے اس کو پلیت نہ سمجھے پاک ہو دے جتنا کھڑا ہو. امام اعظم دو دریاواں دے وچالے بیٹھے لہذا جتنا پانی بہو ہیں انہاں دی شریعت تے عمل کرن، انہاں دی فہم شریعت تے دوان دی کہ حضور دی شریعت انہاں دے فہم دین تے عمل کرن اور جتنا پانی چھوڑے انہاں دے فہم دین تے عمل کرن. ہن تھوڑے دلی جی خیال آسی خصوصاً جڑے علماء کرام نے خیال آسی کہ یہ میں تئی فری سٹائل آ کے فری ہینڈ کی وجہ بھئی تساں فقہ حنفی دی پیروی نہیں کرنی ہے، دل والے دی پیروی کرو. بھئی یہ میری گال نہیں، میں اگلی گال یاد کر چھوڑا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون امام اعظم دے شاگرد اور حنفی ہن کے نہیں، انہاں کو بڑا کوئی حنفی ہو سکتا. ایک دفعہ امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمام میں غسل فرمایا. حمام جنہیں ٹینکیاں بڑی ہوئی ہوئی ہیں ویلے اس ٹینکی دے وچوں آپ نے پانی جدا غسل فرمایا. غسل کر کے آپ جمعے دلی ہے جمعہ پڑھا، یہ شاید پڑھایا. جمعہ پڑھن دے بعد کہ بندے آن لسا سونا ہو جے پانی نال غسل کیتا وے اسی تے چوہا مویا گیا کیونکہ چوہا مویا ہوا ہے پانی پلید ہو گیا. اور پانی دے پلید ہون دے نال نہ تھوڑا غسل تھیے نہ تھوڑا وضو تھیے، نماز پڑھی بھی بیٹھے ہوئے تھے پڑھائی بھی بیٹھے ہوئے، لہٰذا ہر شے کو ول زیرو پڑھی شروع کرو. نماز ضرورت ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ خود حنفی چونکہ دا در دا پانی ہوئے تو ود خیر ہے جیسے مویو یہ کڑ چھوڑ تو ود پاک ہوتی. لیکن یہ تو دا در دا ہے نہیں، یہ تو کتنا دو مٹکا جتنی ہوتی ہے ٹینکی کتنی کوئی یہ ویلا تو نہیں جو ٹینکیاں بھریاں ہوئی ہیں ٹینکی دی مٹکا دو مٹکا اتنے مٹکے اتنے تک پانی آتا ہو. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پریشان تھیون دی لوڑ نہیں، اج مدنی سجنا دے قول پہ عمل امام مالک مدنی امام اج مدنی سجنا دے قول پہ عمل کر چھوڑا سے انہاں دے نزدیک پاک ہے تے پاک ہے. بھئی یہ رولے والی گالی نہیں، یہ تو محبت والی گالی ہے. یہ تو چیزاں ساریاں پیار محبت دی ہیں نا، اللہ دے دین کو سمجھنے والی گالیاں رولا گتا آ گیا منن والا بننا چاہیے. ان کے بعد اللہ آسانیاں فرمائی دی. حضور نے فرمایا میری امت اوکھی تھی لیے ہی واسطے میں آدم مسواک فرض نہ ہوئے جڑے طریقے نال کر چھوڑے حضور کی سنت فیض ملوے تھی. مقصد پہ عمل ہو بنی یا ظاہر حدیث پہ عمل ہو. ظاہر حدیث اپنا چھوڑو تاں بھی خیر مل گیا، مقصد پہ عمل کر چھوڑو. کہیں ٹوتھ پیسٹ سے مسواک یہ کر چھوڑے ٹوتھ برش کر چھوڑے اس کو ہی ثواب مل گئے. اور جڑا خالصتاً مسواک جے بھی گتی ودے اللہ اس کو مسواک رکھنے کا ثواب ملتے تھے کرن کا ثواب کیونکہ حضور مسواک رکھتے ہی ہم سفر کی مسواک کول ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرمائیں کہ حضور اگر چند منٹ واسطے بھی راتی اٹھیں یا چند سیکنڈ واسطے بھی اٹھیں کدا ایسا نہیں ہویا کہ مسواک کیتے بغیر حضور بلا سکتے ہو گئے. مسواک بغیر حضور نہیں. کیوں واسطے یہ سجنا دے واش روم میں ٹوتھ برش کھڑا ہوئے یا مسواک کھڑا ہوئے اگر حاجت تھی لیے راتی ویندے وے ہاتھ دھوو ہاتھ دے نال مسواک کی ہلکا دے ایک باری بھاویں پھرندے وے پھر چھوڑو. حضور دی سنت نوری موج گن کے سمو یہ نوری موج گن کے سمو اللہ تعالی خیر کرے. یہ تو بہانے اللہ دی رحمت گورا اللہ دی رحمت قرآن دی. اور انشاءاللہ کتنی دفعہ اٹھو اگر وڑا مسواک کر کے ستے ہوئے اللہ تعالیٰ فجر دی نماز قضا نہ تھی منڈے تھی بلکہ جماعت کی قضا نہ تھی. محبوب کی سنت گھن کے ستی پیے ستا پیے اور فرض بس سے کوالیفائی نہ کرے سنت طرح جانا تو فرض بس سے کوالیفائی کر کے لہذا رب نے خود اٹھا کھڑا ہے اس کو بھائی نماز کا ٹائم ہے نماز. جذبہ بھی نہیں چھوڑے اللہ چھوڑے، ہمت بھی نہیں چھوڑی، شوق اور ذوق بھی عطا. ایک گرم بستر چھوڑن دا اللہ نے جذبہ بھی عطا فرما چھوڑے چونکہ نیکی تو جذبے تے اللہ دی عطا نہ لے اللہ دی عطا بغیر عمل ہو نہیں پڑی. حضرت جنید بغدادی کو پوچھا گیا بھئی کیا اللہ دے یہ انسان عمل کریں دے مختلف کیا
اللہ دا فضل عمل بغیر بھی بندے سے تھی سکتے عمل انسان جو نیکی دا عمل کریں دے نا یہ اللہ دے فضل دے حصول دا ذریعہ ہے نیک کام جڑا کریں دے نا رب راضی تھیندے تو انہاں فضل عطا تھیندے حضور نے فرمایا جنت وچ کوئی عمل نال نہ ویسی ہر کوئی اللہ دے فضل نال ویسی اور اللہ دے فضل دے حاصل کرنے دا ذریعہ ہی عمل جنت دی وجہ دا ذریعہ نہیں اللہ دے فضل کو پنن دا ذریعہ ہی کہ عمل اللہ کو راضی جو کرے تھے اللہ فضل دے دیتی ہے جنت دی گنوے تو حضرت جنید بغدادی کو پوچھا گیا بھئی کیا اللہ دا فضل بغیر عمل دے بھی تھی سکتے کہ بندہ نیکی دا کام تا نہ کرے لیکن وقت بھی اللہ دا فضل اس کو عطا بھی بھئی جنید بغدادی کو سوال ہویا نفاذ ان کی روایت ہے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ روایت حضرت جنید بغدادی نے جواب دیتا بھئی میں کو یہ دسو کوئی عمل اللہ دے فضل بغیر ہی ممکن ہے اللہ بندے کو چنگی راہ سے نہ ٹورے تے بندہ آپ نے ٹور پوے مرضیاں نال فرمایا مرضیاں نال نہیں من یضلل اللہ فما له من ہاد جے کو اللہ گمراہ رکھنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جے کو جنے بارے رب دا فیصلہ خیر دا ہو وجے فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء یہ کچھ چاہے اللہ تعالی ہدایت درائی بڑا چھوڑے لہذا فرمایا کہ نیک عمل تو تھی نہیں تاں ہے جو ان فضل پہلے نال ہوندا ہے تو عمل عمل شامل حال فضل ہوندا ہے تو ول انسان دے حال میں کرم میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین ارشادات لہذا جتنا جیسے کو عمل ہو سکے بنا سے تنقید نہ کرے ہاں یہ شے کو خیر سمجھیں دے وہ سنے آپ کو چامن کی کوشش کرے میرے کریم نبی ارشاد ہے امت واسطے جڑا سونے کو درد ہے امت واسطے جڑا سونے انہاں دے درد محسوس فرمانے ہیں عزیز علیہ ما عنتم لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل حضور نے فرمایا تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہویا تو میں حکم فرماواں ہاں بھئی گفتاں یہ تکھے نہ پڑھی کرو تریجا ہی رات دا گزرانی تا کرو پیچھے عشاء دی نماز پڑھی حضرت جلدی جلدی کلن دے ویلے تے بیٹھے ہن اج کل کتنی گھنٹہ دی رات تھی پئی ہے 5 بجے نیند آندے سمجھو 7 بجے اٹھدے 12 دے رو 12 دے رو 14 دا تریجا ہی کتنا تھی او کا کام نہیں کر بیٹھے تو جفتی کو تے ترے تے کر کوشش کرو کہ نتیجے دے وج پہنچو 14 کو ترے تے بھائی 4.5 گھنٹے تھی نبی ایک سولو ہے تہائی حصہ رات کا تو 5 بجے نہیں اگر لاوے تھوڑا جی ہوتے 6 7 8 9 10 تقریباً 10 بجے یا 9:30 بجے حضور فرماتے ہیں میرا دل آدھے جو میں این ٹائم اشار رکھاں تریجا ہی رات کا گزر گیا لیکن اصل کلا نہیں پڑھی بیٹھے ہیں 7:15 بجے یہ 2 گھنٹے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مزید بیٹھے رہوں گا وقت حضور فرماتے ہیں میرا دل آدھے جو این ویلے اشار لیکن فرمایا شودے سارے نیندے تھکے ودے حسین گنے ریالے بار بار تے گنے کب ہیں اوکے ودے حسین فرمایا میں آدم تکھے نماز پڑھیں رب بھی منیج پوے تے تھکیڑا بھی تکھے نہیں رب بھی راضی کی پوے تے تھکیڑا ہی یہ نیندرہ تھکیڑا کٹ دیا نیندر تھکیڑا کٹ دیا کوئی مروڑے نہیں لے سکتا ساری رات بندے لیکن اللہ فرماتے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ اسا رات بنائی واسطے جو آوے تے پیڑاں چونوں ونجے تھوڑے جسم سارے نیندیاں تھکاوٹاں جو سہر گاہ سے کنارے تو جوان برخے فجر اٹھا تا جوان تھی تو ول پچھلیاں درداں بھی گئیاں پچھلیاں پیڑاں بھی گئیاں ہر شے گویا ہی ریفریش اور ریسائیکل ہو کے وجود آ فجر ول بندہ تر و تازہ ہو کے جوان ہو کے اٹھی تے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت اوکھی تھی وی آئی واسطے میں گفتاں دی نماز دا ویلا تکھی اجازت فرما چھو لیکن ہون بھی کچھ خصوصاً درباراں دے تے ایک ہوتا ہے کشمیری انکل سراج صاحب کہندے رہندے رکھنا کوئی دربار ہے پر میں نے اٹھا بھی سولو سے آخر تے وہیں نماز پڑھی تھی سولو سے آخر جو حضور نے فرمایا میرا دل تھا دے جو ٹائم ہویا لیکن سجن ہو کے پیچھے لہذا جلدی کی اجازت فرمائی اور بابا جی فرماتے ہیں میرے لالی جی خواجہ غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی نماز بہت دیر نال پڑھتے ہوتے ہیں جماعت دی جی مسجد بہت دیر نال سارے کام کر کے ہر کوئی تھک کے پیچھے مسجد جانا آئی بار جماعت
اون دے پیچھے وجہ آرام پہ یہ ثلث آخر جڑا ہے ثلث اول رات دا جڑا ہے اون دا آخری حصہ ان اوتے علماء دا خصوصاً صوفیاء دا عمل ہے لیکن ہر کہیں واسطے نہیں حضور نے فرمائی واسطے ہر کوئی اوکھا دی جنہ دل آکسی اون تک حضور دی محبت پہنچ گئی ہے جو سجنا دا دل کیرے ویلے ہوا دا ہے اون تک سنیا پہنچ گئی ہے تے جڑا نفر سی اس کو رسم پوچھنا بھی نہیں با فرض پڑھیں یہ لے پڑھی سکے یہ لے فرض لولانا شکر امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان جو حضور کی حیات مبارکہ دا آخری رمضان مبارک اور تقریباً فرضیت روزہ دے بعد وہ 8واں یا 9واں ماہ رمضان ہے فرض دوجے جو ہجری چھوئے غالباً تو فرمائیں کہ آخری رمضان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 راتی اس رمضان شریف ایک رات حضور بہر تشریف گنے حضور نے جماعت کرائی تراویح غلام اکٹھے ہو گئے آپ نے جماعت کرائی تراویح جماعت پڑھائی دوسری رات حضور تشریف گنے تیسری رات تشریف گنے چوتھی رات حضور دے غلام کفتہ دے بعد پہنچ گئے تراویح پڑھانے واسطے لیکن حضور بہر نہ آئے یہ جاگتے رہے اٹھتے رہے باندھے رہے پھر سونا ہونے آندے پین سونا ہونے آندے پین سونا ہونے آندے پین فجر کا ویلا دی گیا پوری رات بیٹھے رہے مسجد حضور آنے پیشا سب تراویح پڑھائی پوری رات حضور چوتھی رات حضور نہ آئے صبح جی نماز سے آئے نا حضور آگے فرمایا میں کو پتہ آئی تو بیٹھے جی میں حضور ہے نا فرمایا میں کو پتہ آئی تو بیٹھے انتظار ہی بیٹھے ہوئے لیکن میں نہ آیا کہ اگر میں آ ونیا تو اس تراویح دی نماز فرض تھی ونیا فرض تھی ونیا اور میری امت اوکھی تھی ویا لہذا میں آ کے سجنا کو اوکھا نہیں کریں دے لہذا میں کہا خوابوں اوکھا کی جب پوری رات جگویں لیکن جنہ کو سارا کو جگہ من کو بچا چھوڑا تکلیفوں کو بچا عزیز علیہ ما عنتم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملات وچ بھی اپنی غلاماں دا اتنا پاس اور اتنا لحاظ فرمایا اور حضور نے اپنی زندگی صرف 3 راتی حضور نے تراویح دی نماز کی جماعت کری حضرت ابو بکر دے دور کوئی جماعت نہیں ہوئی تراویح حضرت عمر دے دور تقریباً ادھے دور یا ادھے دے لگ بھگ یا کئی سال جماعت نہیں ہوئی ان دے بعد آپ نے چونکہ آپ لے دیا مسجد کوئی اون چونڈی کھڑے تراویح پڑھدا تے کوئی اون چونڈی کھڑے آپ نے فرمایا دل تے سارا انداز ہے تے رل کے کیوں نہ پڑھو دل تے سارا انداز ہے کیونکہ سجنا نہیں سنت دا ایک فیض تو موجود ہے کہ چلو سارا مہینہ نہیں 3 راتی تو سجنا پڑھی ہے نا جماعت خیر دی رات حضور دکھا گئے نا لہذا سائیں سے کو اپنی سنت کے طریقہ چ پڑھنے حضور دی سنت کو اپنا معمول چ پڑھنے لہذا انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی جے کو حضور نے اقرأہم فرمایا سب تو بہترین قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب آپ انہوں نے ڈیوٹی لئی کہ تساں جماعت کراونی ہے اور قرآن کریم پڑھنے لہذا پہلی تراویح دی جماعت کراون والا اور تراویح دی پہلی دفعہ قرآن ختم کرنے والا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب حضور کے صحابی ہیں قاری ہیں اور انہوں نے پہلی تراویح دی جماعت کری ان کے بعد ایک تراویح دی جماعت فرض نہیں لہذا اگر کوئی چھوڑ لینے تو انہوں نے فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے جہاں فرض ہے اسے کو فرض سمجھنا چاہیے اپنی طرفوں کسی کو فرض نہیں بنانا چاہیے یہ اللہ کے ان رسول دا مقام ہے کسی کو فرض کرنا زیادہ مقام نہیں کسی کو فرض لہذا شریعت دی جہے حکم دا جہاں مقام ہے اس کو صحیح رکھنا چاہیے جہاں مقام بھی ہے مثلا کوئی چیزاں سنت ہیں کوئی چیزاں مستحب ہیں کوئی چیزاں واجب ہیں کوئی چیزاں فرض ہیں فرض واجب سنت کی دو ہیں سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ ان کے بعد مستحبات ہیں ان کے بعد ول چھٹے نمبر سے مباح چیزیں مباح چیز جیسے کوئی شریعت منع ہی نہیں فرمایا حکم ہی نہیں فرمایا کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک ہے ان کے بارے شریعت نے نہ اسی ثواب رکھے نہ اسی گناہ رکھے وہ مباحات ہیں اور اکثریت کائنات کے کماں دی مباحات دی ہے اصل الاشیاء الاباحہ حضرت امام اعظم کا اصول ہے اثر ہر شے جائز ہوتی ہے نجائز تاں تھی ہے جو قرآن آکھے نجائز ہے یا حدیث آکھے نجائز اگر قرآن و حدیث کہیں شے دے بارے چپ ہومن تو انہاں دی خاموشی کو کوئی دنیا دی طاقت ناجائز دے پاسے نہیں گنوائی سکے انہاں دی خاموشی دے وچ بھی انساناں دے واسطے سارے واسطے ایک خیر فلاح دا پہلو موجود ہے لہذا اگر
شریعت مطہرہ دے جو احکامات ہیں انہاں دی اپنی جائز مقام تے رکھنا چاہیے. اپنی طرفوں شے کو فرض واجب نہیں کرنا چاہیے. فرض واجب ہوا شے ہے جی رب کیتی ہے یا رب دے رسول انہاں جیڑی شے دی گنجائش رکھی ہے اس کی گنجائش کرنی چاہیے. اور خصوصاً سب کو جڑے لوگوں تک دین پہنچاون دا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھے نے یہ سارے سمجھانیاں چیزیں سارے سمجھنے چیزیں جڑا کوئی اوکھے حکم ہے انہاں تے خود عمل کرنا چاہیے لیکن عوام واسطے آسانی کا پہلو بولنا چاہیے. لیکن اساں بالکل الٹ کی وجہ جتنا کوئی گنجائش ہوتی ہے صرف سب کو بتاؤں دے بھائی لوگوں کو گنجائش نہ دسے یہ ان کے بعد بے مارے تھی وجہ سے انہوں کو اگر تھوڑی گنجائش دے دو نا تو یہ بات گپ بنا گنتے دین کو بھائی اللہ کے اندر رسول کو پتہ نہیں بھی گپ بنا گنتے اصا کو چوکی چیٹے اللہ کے اندر رسول کو دین پہ عمل کرا رب کے رسول کو ود کے سب کچھ چیٹے دین پہ عمل کرا دی. رب کے رسول نے انسان کی فطرت کے مطابق آکام عطا فرمایا انسان کے مزاج کے مطابق تاکہ بندہ کم کر سکے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ مبارک سنت کہنے واسطے کوئی شے اوکھی تھی نہ ہوئے نا کوئی بندہ قرآن دے عزیز نال ایمان ہے جیڑی شے واسطے تساں اوکھے تھی دے اللہ دے رسول دے واسطے پہلے تکلیف محسوس فرمائے. یہ حضور کی محبت ہے. اور اساں بنا کلمات کو چھوڑے نے اسے کلمے جو ایک بھی واقعہ کر کے گفتگو مکمل. ڈاکٹر عبد القادر ڈاکٹر نہیں صرف عبد القادر حسن صاحب انہوں نے ایک واقعہ دسا مسجد نبوی کا یہ 1996 97 جو کالم نگار ہیں میرے جنگ دے اج کل ایکسپریس کی لکھ دیں وادی سون نال تعلق عبد القادر حسن انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ مسجد نبوی کی جیسے توسیع ہوئی نا سعودی دور شاہ فہد کے دور شاہ فیصل کے بعد دوسری توسیع ہوئی شاہ فہد غالباً شاہ فہد کی لو توسیع ہوئی شاہ فہد کی توسیع ہوئی مسجد نبوی دی اور وہ ویلے ایک وقت عورتوں واسطے ہوندا ہی جڑے حضور دے روضہ انور سے ون کے سلام عرض کرے گیا ایک وقت صبح دا اج کل 3 وقت فجر دے بعد زہر دے بعد عشاء دے بعد وہ ویلے ایک وقت سے عورتوں واسطے وہ قرات لا لیتی ہوئی اور سلام عرض کرے روضہ انور سے پہنچ گئے. فرمانے کے جڑے انہوں نے نویں توسیع کی تھی توسیع کے بعد بہت اچھیاں قسم دیاں قالینہ وت بچھا دیتی گئی پہلے قالینہ کا سلسلہ کو نہیں انہیں قالینہ بچھا دیتی قالینہ کے بعد مسئلہ یہ ہویا کہ جہے لے وہ آندے ہیں نا عورتاں حضور دے روضہ انور سے حاضر تھی ہونے واسطے بچے بھی انہوں نے نال ہونے ہیں لہٰذا بچوں کی وجہ کو گندگی تھی وجہ ہونا چاہیے ہوتی بچے جڑے گندگی کر لیتے ہیں وہ گندگی کی وجہ کو قالینہ روز چاونیاں پونیاں آن کے روز وٹاونیاں پونیاں آن کے دھونیاں پونیاں ایک بہت بڑا یعنی مشکل بن گئی ہے. امور مسجد نبوی کا جڑا انچارج ہے اون دے واسطے کہ بے روزانہ قالینہ دھواؤ ود سگدیاں رانیاں نیتنے جوڑے گھن گھن کے تے ول روزانہ گندگی چلے سارا بڑا دھوو فرش کو اور پاک کرو. لہذا اس نے ہکڑی آرڈر جاری کیتا گورنر دے مشورے نال کہ کل کول عورتاں جڑا ہیں او روضہ انور تے حاضر ہو کے سلام نہ پڑھتے ہیں جتھاں بیٹھیاں ہوندیاں نماز پڑھدیاں نا اتھاں بیٹھ کے حضور کی خدمت دی سلام عرض کرے اتھاں انہاں کو ونجن دی اجازت. عبد القادر حسن نے لکھا کہ وہ جڑا پہلی رات ہے نا آرڈر ایشو تھے ہوئے نوٹیفیکیشن دیا اور کل فجر کو عمل درآمد تھی ہونا آئی رات ہی اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اس سے جڑا انچارج ہی مسجد نبوی کے امور کا آج کل ہی کو پنیالے رہے انہوں کا والد ہونا بشیر صاحب وہ گئے ہیں مدینہ طیبہ اور اسے مقیم ہو گئے جب میں جائے اٹھے ہی انہوں کو نیشنلٹی ملی ہوئی آج کل وہ انچارج مسجد نبوی کے تمام امور کا تقریباً منسٹر کے برابر ہو گئے اور پورے نظام جتنا ہے مسجد نبوی کا اسی صفائی ہے پانی ہے دیگر انہیں ذمہ ہی بہرحال جہاں بھی ہے وہ میرے انچارج پھر میں نے اس نے جی میں حکم جاری کیا نا رات ہی اللہ کے رسول تشریف گنے اور خواب ہی جا کے حضور نے فرمایا کہ وہیں اپنے سعودی بادشاہوں کو آگچا میں کو قالینہ نہیں چاہیے آپ نے قالینہ چاہ رہے ہو جرا ملنا ہے صحیح آگے جرا ملنا سی بچہ یا بچی ہے یا عورت ہے صحیح آ کے سلام کرے سی اس طرح ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ اہل سنت حاضرین محترم اور فرمانے کہ ایک دن بھی عمل درآمد نہ ہویا وہ آرڈر دیتے جی میں فجر نال اٹھا ہوں پہلے آرڈر واپس کیتا اور فجر کی نماز کے بعد ہی ول رستہ کھول لیتا اور عورتوں واسطے اجازت دیتی جیڑی چیز کہیں مومن کو تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ مومن سے آقا کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے جنہیں آخری گال میں عرض کر جانا فقیران دی صوفیاء فرمانے کہ
کہ کہیں مومن کو تکلیف نہیں دیونی این واسطے کہ شریعت نے کہ کو تکلیف پہنچاون کی اجازت نہیں دی اور احکامات موجود ہیں، لیکن صوفیاء فرمائیں کہ سارے واسطے ان سارے احکامات کو ایک بڑا حکم ہے یہ سارے واسطے کہ کہیں بھی مومن کو اوکھا کرے سو مومن پیچھے اوکھا چیز مومن کا آقا پہلے تکلیف پاس کہیں بھی مومن کو پریشان کرے سو حضور کی پریشانی کا ذریعہ ہے، لہذا اے سمجھ گنو کہ مومن کو اوکھا نہ کریں پہ گویا نعوذ باللہ گنبد خلاد مکین دے دل کو تکلیف پہ پہنچائے، لہذا این واسطے کہنے نال زیادتی نہ کرو کیونکہ لوگ انہاں مومناں دے دلاں نال گنبد خلاد مکین دا سونا قلب عطل جوڑا حضور دی محبت، اور اے سارے کوئی جذباتی انفلوئنسز نہیں، یہ سارے استدلالات اور استخراجات نہیں، قرآن بھی آیت عزیز علیہ ما عنتم جیری چیز کہ مومن کو اوکھا کرے گی وہ مومنہ دے آقا کو بھی اوکھا کرے، حضور واسطے بھی تکلیف نہ ذریعہ۔ آج اسے ہی کے جملے سے اللہ تعالیٰ اسا کو حکبہ واسطے سراپا محبت بنانی توفیق عطا فرمائے، حضور کی مبارک صفت دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساکوں بھی حکبہ واسطے جیون دی اور حکبہ دی دکھ درد محسوس کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی حضور دی سنت روحاں دے درد محسوس کرنا، حضور دا حکم ہے کہ مومن جے رہنا مومن ایک عمارت وانگو ایک عمارت وانگو ہیں، مومن جی میں ایک جسم ہوندا ہے ایک جسم وانگو ہیں، اور ایک جسم فرمایا جسم دا ایک حصہ اگر تکلیف ہی چوے بے حصے بھی ستے نہیں رہندے، لہذا مومن دا پیر رکھے دا اکھ ہی جاگ دیے، اکھ رکھے دا پیر ہی بے چین رہندے، فرمایا اگر ایک مومن تکلیف ہی چوے تو بیا مومن بھی سکون تے نہیں سمجھ سکتا۔ یہ حضور کی سنت ہے اور حضور کا ارشاد ہے، بلکہ مومن کی بنیادی تعریف رئیس ہے۔ اللہ تعالیٰ سکو یہ حکمے کے درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت اور سیرت نور و فیضان نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔